اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہر دن کی چھوٹی سی اسلامی تعلیم دینے والے ہیں جو صرف 5 منٹ میں آپ کی روحانیت کو بڑھانے میں مدد کرے گی۔ ہر روز کا چھوٹا سا وقت اسلامی تعلیم کے لیے نکالے اور اپنے دین کو بہتر بنائے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 349واں دن 19 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام محمد، لقب جلال الدین اور مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں۔ بلخ میں 6 ربیع الاول سن 604 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شیخ محمد بہاء الدین اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مشہور بزرگ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ بادشاہ وقت کے کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے شیخ بہاء الدین اپنے بیٹے جلال الدین کو لے کر قونیہ چلے گئے۔ اس وقت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 18 یا 19 سال تھی۔ آپ نے قونیہ میں تقریباً 8 سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے ملک شام کے علمی شہر حلب کا رخ کیا اور مدرسہ حلاویہ میں رہ کر شیخ عمر بن احمد اور بعض دوسرے مدارس کے ماہر و ممتاز علماء کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کی۔ اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر 40 سال ہو چکی تھی جب ان کے والد محترم کی وفات پر سید برہان الدین ترمذ سے ان کی تعزیت کے لیے تشریف لائے تو ان کا امتحان لے کر فرمایا کہ بس اب علم باطن رہ گیا ہے، تمہارے والد کی امانت اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ 9 سال تک مولانا رومی نے ان کی صحبت میں رہ کر علم باطن اور معرفت و سلوک کے مراتب طے کر لیے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ستارے۔ رات میں کھلے آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں کی چمک اور روشنی سے آسمان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے زینت عطا فرمائی۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں سال سے کروڑوں ستارے آسمان پر ایسے جگمگا رہے ہیں، کبھی روشنی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ ان ستاروں کے ذریعے راستے اور منزل کی سمت معلوم کر لیتے ہیں۔ آج کی ترقی یافتہ زمانے میں بھی رات میں جہاز کے کپتان ستاروں کی مدد سے رخ معلوم کرتے ہیں۔ ان ستاروں کا برابر چمکنا اور وقت مقررہ پر نکلنا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ تقدیر پر ایمان لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و ہوشیار ہونا بھی تقدیر سے ہے۔ فائدہ۔ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو یا برا، وہ سب اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی طے کر چکا ہے۔ ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا ہدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حاجی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو اور اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے، اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کرنے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 8،
آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوں گے، اونچے اونچے باغوں میں ہوں گے، وہ ان باغوں میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، ان میں چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ، جو کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، جسے تلبینہ کہتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب اعمال کی خبر ہے۔